پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے۔ تو اس کا مطلب ہے موت جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوش کن ہے اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے۔ اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے۔ اچھا، موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح نکلو۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو، ابھی وہ نکلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نکلنے سے پہلے پیغام آیا۔ اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی۔ اب اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے کیا بات کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے جی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا، اللہ بھاگے گا۔ بالکل، تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے، فتخرج تسیل، یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے، کما تخرج القطرۃ من فی السقا، جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ مشک کی یعنی آپ بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے نا، اس کو آپ الٹ دیں تو فوراً پانی نہیں نکلتا، اس کو کھول کے آپ الٹ دیں تو فوراً تو پانی نہیں نکلتا۔ بالکل صحیح۔ مشک جو ہے پانی کی، وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے، اس کا دھانا اور اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے، جی 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 جی، اور اس کو اگر باندھا ہوا ہو جی تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتا ہے کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر ہوتا ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے۔ پہلے بھی مشکل ہوتی ہے، بعد میں بھی ہوتی ہے، اور یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے، جو ہی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی موت اور طرح کی ہے، کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے، لہٰذا دونوں کی موت میں فرق ہے۔ یہ بات حدیث میں ہے کہ جو جان نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں تک آتی ہے۔ اچھا، اور وہ جو نرخرے سے معلم یغرغر ہے نا، کہ اگر یہاں سے آواز آنے سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ، صحیح۔ اور یہ یہاں سے جو آواز آنی ہے وہ اس وقت آنی ہے جو باقی جسم سے جان نکل جانی ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے، صحیح، یہاں سے بالکل ختم۔ سبحان۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی، تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، صحیح، اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، صحیح، اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آ کے فرشتے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح صحیح، نکلو، صحیح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، سبحان اللہ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ اللہ اکبر، اللہ، تو پھر وہ تو فوراً نکلتی ہے نا، مطلب اس کا تو مطلب خوش ہوتی ہے، وہ تو خوش ہوتی ہے، وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیر ہی نہیں لگتی، اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے، تخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقا، وہ نکل جاتی۔ ٹھیک۔ تو دوسرا جو ہے جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں۔ اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکلو، اخرجی باہر نکلو، الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے تو وہ کیوں نکلے گی؟ جی ہاں، جی ہاں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے،
کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر. اس کا مطلب ہے ایک اینٹی ہے نا, بالکل روح ایک چیز ہے, اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے. ہاں جی, وہ بھاگتی پھرتی ہے. فتفرق فی جسدہ, جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے, باہر نہیں نکلتی. تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعہ, وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی, کما ینزع الصفود من الصوف المبلول, جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف, ظاہر روئی وہ اون جو چمٹ جائے گی, تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی. فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں. قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا, ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم. سبحان اللہ. والناشطات نشطا, اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم. یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے, یہ مومن کی موت ہے, اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں, یہ کافر اور منافق کی موت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اور حفرۃ من حفر النار, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے, اور اس کے لیے, اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے, بلکہ صحیح حدیث, کہ شہداء کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جو ہے نا درخت سے پھل کھاتی ہیں, وہ بھی یہ برزخ میں ہے. آف کورس. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اصل میں جو برزخ ہے نا, یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے. پردہ ہے. ٹھیک ہے. کتنا لمبا پردہ ہے, ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند 100 سال ہو یا چند 1000 سال ہو, تو اللہ کو معلوم ہے. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند 100 سال یا چند 1000 سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی؟ صحیح صحیح. ایسے تو نہیں ممکن نا. تو جنتی روح کو جنت کا سا ویٹنگ روم ملے گا نا. ٹھیک ہے. تو وہ جنت کا سا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی ایک ویٹنگ روم کہہ سکتے ہیں. ہاں, اور وہ جنت ہوگی, اور وہ ہر طرف جب تا حد نگاہ قبر کھل گئی تو وہ جنت ہے. یعنی اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے؟ گویا برزخ ہی ہوگا, لیکن برزخ میں اس کے حالات جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو. کہ دیکھیں, انسان یہاں سے فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں جاتا ہے, قبر سے نکلے گا, حشر میں جائے گا, حشر سے نکلے گا, اور پھر یہ یعنی پل صراط سے بھی گزرنا ہے, جہنم کو بھی دیکھنا ہے, اور پھر اللہ کرے جنت میں, جنت اور جہنم کا فیصلہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ ایک لمبا سفر ہے. صحیح ہے. صحیح. اس میں برزخ ایک بڑی لمبی زندگی ہے. پھر اس کے بعد آخرت میں کا پہلا دن جو ہے قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے. سبحان اللہ. اب وہ دیکھیں کتنا لمبا دن ہے. بڑا لمبا عرصہ ہے یہ سارا. صحیح. مومن کے لیے یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک. اب دیکھیں وہ سارا سکویز کر دیا جائے گا. صحیح. اور وہ اس کے لیے تو وہ تو ایسے ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ملتا ہے, اس کو فوراً گزر جائے. اس کا مطلب یہ سارے مراحل آنے ہیں, لیکن مومن کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوگا تکلیف دہ نہیں ہوگا. جب جیسے قیامت کی بات کی قرآن نے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, باپ بیٹا سب رشتے ختم. صحیح. لیکن ساتھ فرمائے وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. اللہ. یعنی انتہائی خوفناک صورتحال بتا کے سبحان اللہ بتایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے, ضاحکۃ مستبشرہ, خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ. اس ماحول میں کچھ ہنس رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے مومن کے لیے یہاں تک ہی ہے ساری جو خرابیاں ہیں, اور مومن کے لیے ساری سختیاں موت سے پہلے تک ہیں. اللہ. جو ہی اس نے موت آنی ہے تو اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو گئی. اور اس دن وہ سختی جتنی بھی ہو, جتنی مرضی سختی کا دن ہو, سختی کی صورتحال ہو, پل صراط ایون ہو, جس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باریک ہے, جہنم کے اوپر پل ہے, اور وہ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, تو ظاہر اس سے گزرنا مشکل. تو مومن تو وہاں سے یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کو تو گزرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اہل ایمان کے لیے.
ہے صحیح، یہ سارا کا سارا پروسیجر ہونا ہے، اللہ، لیکن اس پروسیجر کے دوران مومن کی زندگی جنت کی زندگی صحیح، ہوگی. صحیح. اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے صحیح، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا صحیح، صحیح. ہے. گویا یہاں سے اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اللہ، تو جب ایسا ہے مومن کے لیے صحیح، تو اس کی صحیح. تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے صحیح. تو آنکھ جنت میں کھلنی ہے. چاہے آپ اس کو قبر میں دفنا کے آئے ہیں اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اور اس کے لیے باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے وی آئی پی قسم کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ. تو اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے، لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے وہ مشکل نہیں ہوں گے. صحیح. اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہوگی نہیں بالکل. اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے. آمین.